بزرگ آ گئے، جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے جس طرح بس میں روز چڑھتے ہیں جو سیٹ خالی دیکھی وہی بیٹھ گئے۔ اب وہ عملہ ان سے بحث کرنے لگا کہ اٹھیے، آپ کی سیٹ ہی نہیں ہے، آپ دیکھیے آپ کے پاس کہاں ہے کارڈ جو ہم نے آپ کو دیا تھا، اس پہ لکھا ہوا ہے، بورڈنگ کارڈ آپ نکالیے۔ تو بزرگ کہتے نہیں جی میں بوڑھا آدمی ہوں، میرے سے پیچھے نہیں جایا جاتا، مجھے تو یہی بیٹھنا ہے۔ اب وہ تکرار ہو رہی ہے تو میرے پچھلی سیٹ پر ایک نوجوان بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا یہ ہمارے گاؤں کے لوگ نہیں سیانے ہو سکتے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، انہیں ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ سیٹ نمبر دیکھ کر فلائٹ میں بیٹھا جاتا ہے۔ تو میں نے پلٹ کر اس نوجوان کی طرف دیکھا، میں نے کہا آپ کے گاؤں کے بزرگ؟ کہنے لگے ہاں، لیکن کیا کریں جی جہالت بہت ہے، کیا کریں جی فساد بہت ہے، کیا کریں جی یہ لوگ ان پڑھ بہت۔ تو میں نے کہا آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ کہنے لگے میں نے MBA کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا اگر اس وقت ڈگری آپ کے پاس ہوتی تو پھاڑ دیتا میں آپ کی ڈگری، اس لیے کہ اگر آپ پڑھے لکھے تھے اور آپ کو سمجھ آ گئی تھی یہ آپ کے گاؤں کے بزرگ ہیں تو پھر تو آپ کو اٹھ کے دروازے پر ان کا استقبال کرنا چاہیے، پھر آپ کو سیٹ نمبر دیکھ کر خود انہیں بٹھانا چاہیے تھا، سیٹ بیلٹ باندھنا چاہیے، اور آپ کو پانی انہیں تھما کے کہنا چاہیے تھا بزرگوں میں فلاں جگہ پہ بیٹھا ہوں، دوبارہ ضرورت پڑی تو مجھے بلا لینا۔ او خدا کے بندو، علم کا فیضان تو یہ ہے کہ آپ بے ادبوں کو ادب والا بنائے۔ آپ جو نہیں پڑھے لکھے ان کا مزاج آپ دیکھیے نا، حدیث تو بہت سی کتب میں موجود ہے، لیکن قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، فرماتے ایک بدو آ گیا دیہاتی، اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے اس نے کچھ مانگا۔ یہ ذرا غور کرنا بات پر، حضور نے عطا کیا۔ اب وہ چیز کا معیار نہیں دیکھ رہا تھا، مقدار دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ رسول کریم تو کسی کو قطرہ دے تو وہ کئی دریاؤں سے زیادہ ہوتا ہے۔ حضور نے دیا لیکن اسے سلیقہ نہیں آتا تھا، وہ سمجھتا تھا شاید بہت بڑی مقدار میں کچھ ملے گا۔ سرکار نے عطا کیا تو وہ کہنے لگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ کہنے لگا یہ کیا دیا، میں تو بڑی امید لگا کے آیا تھا۔ تو بعض صحابہ کو اس پہ غصہ آیا۔ یہ نوجوان ذرا غور کریں میری بات پر، اسے غصہ آیا صحابہ کو، یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں بڑی امید لگا کے آیا تھا، آپ کیا دے رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جلدی نہ کرو۔ حضور اسے ساتھ لے گئے، پھر جتنا دیا تھا ڈبل کر کے دیا، پھر اس کی نظروں میں ابھی طلب اور تھی تو محبوب نے اور عطا کیا۔ طلب دیکھی تو اب تک بھی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل باتا تو چل اور بھی کچھ مانگ۔ دیکھا جو ان کو بانٹتے تو میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا۔ اب وہ حضور نے عطا کیا، جب سرکار نے دیا نا تو اب عرض کرنے لگا، کہنے لگا اللہ آپ کو میری طرف سے بڑی بہتر جزا دے، سخی بڑے دیکھے ہیں پر گویا آپ جیسا نہیں دیکھا۔ تو کریم فرمانے لگے یہی بات صحابہ کے سامنے کہہ دو گے جا کے؟ یا رسول اللہ میں کہہ دوں گا۔ حضور اسے واپس لائے، فرمایا اب سنو کیا کہتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا لوگو میں نے آندھیوں میں بھی ہوا اتنی تیز نہیں دیکھی گویا جتنا محبوب کی میں نے سخاوت کو تیز دیکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جو قلم ہے نا اس میں نکھار بڑا شاندار ہے۔ وہ کہتے صرف 2 بوند ملے نا، ایک بڑے پاکستان کے معروف شاعر تھے، ایک دفعہ مجھے اسلام آباد میں مل گئے، تو ہم مولویوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جہاں ہم ہیں وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا آپ نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے؟ تو کہنے لگے مولانا آپ کا کیا خیال ہے ذرا مولوی پڑھیں گے؟ ہم نے پڑھا ہے۔ تو میں نے کہا کچھ کہیے۔ تو کہنے لگے ایک شعر ان کا ایسا ہے کہ میری جان نکل گئی اس پر۔ میں نے بڑی بڑی شاعری دیکھی ہے اور شاعروں کو بڑا اوپر نیچے جاتا دیکھا، پر کمال ہے یہ دیکھیے گا فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، 2 بوند سے کوثر اور سلسبیل بنتے ہیں محبوب کی، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔
اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو اس نے آ کے جب صحابہ کے سامنے کہا نا سرکار نے تو کمال کر دی، تو صحابہ کے چہرے بھی خوشی سے کھل اٹھے۔ گویا سبق ملا کہ جب کوئی کہتا ہے نا حضور دیتے ہیں تو صحابہ راضی ہوتے ہیں، چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اسے پہلے سزا دے دیتے جو اس نے کہا تھا تو معاملہ اور ہوتا، لیکن اب یہ جس کیفیت پہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے واضح فرما دیا۔ اور پھر حضور نے ایک مثال دی، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس طرح ہے جس طرح کسی آدمی کا اونٹ بھاگ گیا تھا، ناک سے نکیل نکل گئی تھی، لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑتے تھے، مارتے تھے، لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں پھر اس اونٹ کا اپنا مالک آ گیا، اس نے دور سے اونٹ کو دیکھا، تھوڑا سا چارہ بڑھایا، اونٹ دوڑا ہوا آیا اور اس کے مالک نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اس کی لگام کو تھاما، پھر اونٹ پر سواری کی اور کہنے لگا لوگوں تم نے بلا وجہ میرے اونٹ کو تکلیف دی، اونٹ میرا ہے، اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ گویا حضور فرمانے لگے امت میری ہے، اسے سنبھالنے کے طریقے بھی اللہ نے مجھے عطا فرمائے۔ اچھا ہوتا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم صرف اپنے بچوں میں علم کا ذوق پیدا کرنا چاہتے ہیں،